علیکم. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اے نبی بڑے نرم واسطے مومنہ دے اور انہاں دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے سامعین محترم تعریفہ کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے درود و سلام کے لائق پیغمبر رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آج مبارک کے اندر میرے ذمہ محبوب کائنات کی محبوبہ سیدہ طاہرہ عابدہ فاضلہ محدثہ فقیہہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضائل اور مناقب اکرامہ اور مسلسل خطبات جمعہ کے اندر آپ کے خلیفہ اہل بیت کا میں ذکر کر چکے ہیں عائشہ صدیقہ کے باپ کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ماں کا نام ام رمان، بھائی کا نام عبد الرحمن، نبی پاک کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہو جاندیاں نے پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنی دیر تک زندہ رہی نے نبی پاک نے اور نکاح نہیں کیتا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ غم اور پریشان رہنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت سودا دلال نکاح ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دلال ہوئے۔ 6 سال کی عمر کے اندر نکاح، 9 سال کی عمر کے اندر نبی پاک کا گئے ہیں، 18 سال کی عمر کے اندر عائشہ صدیقہ بیوہ ہوئی۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیا اور بھی بیویاں نے کوئی طلاق یافتہ نے، کوئی باقرہ نے، کوئی بیوہ نے، اکلی بیوی عائشہ صدیقہ جو حضور نکاح جب آیا نے وہ قوار گئی۔
شریف کی روایت آقا علیہ السلام نے تو نکاح ہویا ہے آقا آگے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلسل 3 رات ریشمی رماد کے اندر تصویر جبریل میری آنکھوں کے سامنے لے آئے 3 دن عائشہ جدو میرے نکاح آئی گھر آئی میں دیکھا واقعی وہ تیری تصویر تھی یعنی عائشہ صدیقہ کے نکاح حضور نے اپنی مرضی نہ نہیں کیتا بلکہ آسمان والے رب کی مرضی نہ کیتا پھر آدیا بیویاں ہو بھی مجوسن پیار محبت ہر ایک نال حضور نے فرمایا اور سب تو زیادہ جڑا پیار محبت حدیث نے دسی وہ عائشہ صدیقہ نے دسی پھر ایسی زندگی گزاری ہے ایسے میاں بیوی نے ایام گزارے ہیں آج نے لوگوں نے بھی دسیا کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں کیسے نرم ہوتے ہیں کہ گھر کیسے چلتا ہے زندگی بسر کیویں کی جاتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نکاح گھر لے آئے تے زندگی کے ایام گزارنے شروع ہو گئے حدیث پاک اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے نال عائشہ صدیقہ کے نال بڑے پیار محبت کے ایام گزارتے رہے سانوں بھی دسیا کہ کار کیویں چلتا ہے میرا غصے نال بھی نہیں چلتا مارن کٹائی کے نال بھی کار نہیں چلتا کار چلتا ہے نبی کی زندگی میں کہ نبی کی ازواج کی زندگی میں کہ چلتا ہے او واقعہ جو حضور نے اپنی بیویاں کے نال تعلقات بہترین نمونے کے طور پہ گزارے نے حدیث اندر موجود ہے میرے آقا علیہ السلام اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں پانی پیتا تے برتن رکھیا ہوا ہے حضور آئے نے دیکھا وہ برتن اٹھایا جس جگہ پہ حضور علیہ السلام نے میں منہ رکھیا حضور کی اس جگہ پہ منہ رکھ کے پانی پی رہے ہیں اور جانے چھٹو جی میاں بیوی کٹے بہ جاتے نکاح شروع کرتا ہو جاتی نہ وہ ساڑھے آج میں لوگ بھی کٹے نہیں بہ جاتے بھی نہ محبت کیوں پیدا ہوتی حضور علیہ السلام کی زندگی ساڑھے واسطے حسوہ نمونہ پھر انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے حدیث پاک اندر موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اما عائشہ فرماندیاں نے کھانا کھاتے حضور علیہ السلام کوئی ہڈی چوس دے میں تھلے رکھ چڑھتی تے اللہ دے نبی او جیڑی ہڈی چوس دے دوبارہ اس واسطے پیار محبت ودتا ہے اے اما جی فرماندیاں نے میں ایک دل میں ہر
ہاتھ منہ دھو رہی ہوں، میں وضو کرنی پئی تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کول بیٹھے ہوئے نے، میں تھوڑا جہا پانی کا چھنڈو لیا تے حضور دے پاک جسم تے میں چھن دیتا، حضور دے پاک دیتا، حضور نے غصہ نہیں کیتا، حضور نے کوئی متھے تے وٹ نہیں دیتا، حضور علیہ السلام دوبارہ آئے نے تے پانی لے کے عائشہ صدیقہ تے پاس چھڑے آئے تے نال فرمایا عائشہ حدیث دی روح دے مطابق اسلامی روح دے مطابق میں او بدلہ دیا تو پانی پایا میں دوبارہ تھوڑے دے پاس دیتا ہے جنی غصہ نہیں کیتا ڈنڈا سوٹا پگڑا ٹی وی دے دوارے نہیں ہے تیری ایسی جیسی تو انج کیتا ہے اے میرے پاک پیغمبر کی زندگی ہے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اماں عائشہ فرماندیاں نے میں آٹا پیا گھنیا تے حضور علیہ السلام غسل پہ کر رہے نہا رہے نے تے نہا کے باہر نکل لگ دے جسم تے کپڑا پان لگ دے تے اماں جی عائشہ صدیقہ تھوڑا جہا آٹا پگڑیا تے سونے پیغمبر دے جسم تے مل دتا ہے نبی پاک دے جسم تے مل دتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے منہ کر کے فرمایا عائشہ اے نہیں کیتے فرمایا عائشہ فرماندیاں نے سونے آپ ہی جو ہمیں جوہاں دا آٹا میں چنگی لاندہ تے میں پال دیتا ہے فرمایا عائشہ پہلا کرنا دی ہوتے میں نا چل کوئی گل نہیں تو مال لیا نا میں پھر نہ رہی ہوں اے اینج نہیں ہونا سانو غصہ ہوندا ہے کہ نہیں کہ نہارے کپڑے پان لگنے سے کوئی شاید جسم کے مادے غصہ آ جاتا ہے بلکہ نبی پاک نے اپنی زندگی گزارنے ازواجی زندگی گزارنے طریقے دسے فرمایا عائشہ کوئی گل نہیں آٹا مل نہیں تے میں پھر نہ لینا اے ایسے ایام گزارے نے اے ایسے طریقے گزارے نے حدیث اندر موجود ہے میرے آقا علیہ السلام اپنی بیوی عائشہ دے نال مدد کرتے کام کے نال کوئی ایسا کام کرتی حضور بھی کرنا شروع کر دے میرے حدیث پاک اندر موجود ہے میرے پاک پیغمبر کی بیوی عائشہ چرخا پیا کٹ رہی ہے کہ آقا آئے نے مدد کر رہے نے او پینا والے دن پہ ایک دن ایسا بھی آ جاندہ ہے حضور اپنی پوش تیار کر رہے نے کپڑے نکتا کالا رہے نے گرمی اتنی ہے تے جسم تے چہرے تے پسینہ عبور ہو رہا ہے میرے آقا دی بیوی عائشہ صدیقہ سامنے بیٹھی ہے تین ٹکٹ آگے این سامنے نظران جمائیاں نے میرے آقا سے جسم میرے آقا سے چہرے وقت دیئے رہی پر پیار محبت کی نظر میں دیئے میرے آقا دیا چانک نظرہ پہیا عائشہ صدیقہ دیا نظرہ میرے چہرے تے جمعیاں ہوئیاں نے میرے آقا نے عائشہ کیس خیالات دے اندر کبھی کیس خیالات کبھی پر ہماری برمانگیاں نے سونے تو آٹا چہرہ کتا سونا لگ رہا ہے تو آٹے جسم تے تو آٹے چہرے تے پسینہ آ رہا ہے اس پسینے تے بھی ایک روشنی نکل رہی ہے میرے آقا السلام کی تعریف فرمائی آقا اٹھے تے میرے آقا انہاں دعا اکھاں دے درمیان کبھی متھے تے میرے آقا نے اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کا بوسہ لیا ایک ہاتھ تک پیا بڑھن نہیں پہ طریقہ دسیا ایک ہاتھ تک حدیث پاک اندر موجود اماں جی عائشہ صدیقہ
حضور علیہ السلام کسے غزوات دے اندر کہ حضور آندے نے اے عائشہ اج دوڑنا کے نامے کھلائیے پاٹ کے نامے کیے فرمایا چلو دوڑ لائیے اما عائشہ صدیقہ آگے لنگ گئی حضور پیچھے لنگ گئے وجہ کیے اس وقت آقا علیہ السلام کا جسم موٹا دیا عمر بھی اس ساتھ دیے اما جی ہولیاں میں جسم میں ہولا میرے آقا علیہ السلام دی بیوی دا اکیلا نہیں کوئی اور موقع پایا فرمایا عائشہ آج بینا مقابلہ کر رہی ہے مقابلہ کی دوڑ آئیے اتنا آپت کے اندر پیار ہے اتنا آپت کے اندر الفت ہے اتنا آپت کے اندر محبت دوڑ آئی میرے آقا علیہ السلام آگے لنگے اما عائشہ صدیقہ پیچھے رہ جاندیاں نے تیرے نامی آقا علیہ السلام نے بتایا یہ پیاری عائشہ سلامی روح دے مطابق میں آج بدلہ لے لیا ہے اگے تو اکیلا گئی آج میں تیرے تو اکیلا گیا بدلہ صاحب پورا ہو گیا ایز حد تک پیار محبت کر دینے اس وقت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن دی ماں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اے لوگ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے پھر جڑیاں ماواں ہون تے اولاد ماواں دے پیچھے چلدیاں رہتے ماں گالا دیندے نہیں باپ گالا نہیں دیندے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب میں قربان صدقے جاؤں اے جنگ بدر ہو رہی ہے اللہ فتح عطا نہیں کر رہے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی بیوی عائشہ کا دوپٹہ لیا تے جھنڈا بنا لیا اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ لا کے انج گدیا اللہ نے نبی کی بیوی کی جھنڈے کی اتنی لاج رکھی ہے اللہ نے فتح عطا کر جب ماما ایسا ہو اللہ سے فتح عطا ہی کرتا ہے پھر سب دل میں بڑی سوری گل کی ہے کی شان دسامی عائشہ دا کی شان دسام امی عائشہ دا جدی شان وچ قرآن آیا سبحان اللہ اے عائشہ صدیقہ کی شان دسام کی شان دسام امی عائشہ دا جدی شان وچ قرآن آیا جدے در اقدس پہ چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا جدے در اقدس پہ چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا بیٹی پاک صدیق دیے بیٹی پاک صدیق دیے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین کو وارے نے اے میرے پاک پیغمبر السلام کی بیوی عائشہ صدیقہ طیبہ زاہدہ عابدہ فاضلہ محدثہ میرے آقا علیہ السلام کی بیوی عائشہ صدیقہ سارے عورتوں کی
سرکار اس واسطے جنہ عورتوں نے بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا عائشہ صدیقہ کے کول پوچھتے 350 حدیثاں اما عائشہ صدیقہ نو یاد ناز ہوتی اس واسطے بتایا جو حدثہ جو حقیقہ اے مومنہ کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حد تک کچھ آپ دیا بیویاں مومنہ کی امامہ آقا علیہ السلام کے کول آئیاں جڑی حفصہ دی حفصہ جڑی عمر فاروق دی بیٹی ابو بکر صدیق کی بیٹی ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ گھر میں تے آئیں آتیا میں جگہ دے ابیر جی حالات بہتر ہو گئے حالات اچھے ہو گئے انسانوں میں جویں عام بیویاں سنت چاندی دے زیورات پہنیا نے سانوں بھی دیو اسی بھی اجلی زندگی گزار لئیے میرے پاک پیغمبر کو بڑا غصہ لگیا میری بیویاں میرے گھر والیاں دنیا دادیاں چیزاں تو تلاش کر رہی ہیں کہ میرے آقا غصے جا آندے نے اے میری بیویوں اے اللہ کی بیٹی ایسا سن لے ابو بکر صدیق کی بیٹی سن لے ایک مہینہ میں تواڈے گھر نہیں آواں گا تواڈے نال گل نہیں کراں گا تسی نبی دے کولوں دنیا دار کی چیزاں منگدے ہو تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اپنے بالا خانے دے اندر اپنے چبوترے دے اندر اپنے مقام کے اندر رہ رہے ہیں زندگی گزار دینے پہ اور میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھی پتہ لگ گیا حضور اپنے بیویاں دے گھر نہیں جا رہے اکی حفصہ دے گھر اج عائشہ دے گھر اج میمونہ دے گھر اج جویریہ دے گھر اج بٹیاں دے گھر خدا دی قسم سے آباد دے اندر بھی ہے پتہ نہیں اللہ دے نبی اپنی بیویاں ناراض ہونے میرے آقا علیہ السلام دیا بیویاں ایک ایک دن گر دینیا پیا حضور نہیں آ رہے اس حد تک آقا علیہ السلام اپنی بیویاں دے نال پیار سی فرمایا اللہ نے پھر ٹیلی فون بتایا سونے اگر تہاڈیاں بیویاں اے دنیا دار چیزاں تلاش کرتے ہیں پھر انہاں نوں اجازت دیو تے چلیاں جان اے نبی پاک ایسیاں چیزاں نہیں پسند کرتے یعنی نبی دن ہوئے سب تو پہلا اپنے حجرے تو تھلے آئے عائشہ صدیقہ نو آواز دینی عائشہ قریب آ قرآن اللہ کا پیغام سن تو دنیا دار چیزاں مانگتے ہو کہ اما جی فرماندیاں نے جگہ دے حبیب جی اے پیغام نہ بعد سناوی میرا گل کرو تسی ایک مہینہ کیا سی کہ میں تواڈے نال گل نہیں کرنی ہر مہینہ ہویا نہیں ہر ایک دن رہندا ہر مہینہ ہی ہویا تے ایک دن رہندا تسی پہلے ہی آ گئے ہو پتہ لگ رہا ہے اما عائشہ صدیقہ انہاں نبی نال پیار چھوٹے دے نال ایک ایک دن گن گن کے گزار دیا جنہیں کسی دے دن کی پہ جاتے تے جنہیں دن پہ جاتے وہ پھر پوٹے دا ایک ایک دن گندا ہے فرمایا عائشہ صدیقہ ایک ایک دن گندی سی فرمایا جب 29 دن ہوئے ایک دن رہندا مہینے فرمایا سونے تسی آتے تو مہینہ ہے 29 دن دا مہینہ ہے تسی آج ہی آ گئے ہو فرمایا آقا جان فرمایا نہیں ایسا کتی مہینہ 29 دن دا بھی ہو جاتا ہے میں تفسیرات میں پڑھیا واقعی وہ جڑا مہینہ سی وہ واقعی 29 دا ہو گیا فرمایا
عائشہ سن لے، حفصہ سن لے، اے میمونہ سن لے، اے میری بیویو سن لو، اگر دنیا دیا چیزاں منگدے ہو تسی اجازت چلی جاؤ کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا عائشہ اپنے باپ نال مشورہ کر لے، جا حفصہ اپنے باپ عمر نال مشورہ کر لے۔ اے اما جی فرماندی میں کیوں مشورہ کراں، میں تے نبی دے نال رہاں گی، مینوں دنیا دی کوئی چیز دی لوڑ نہیں۔ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں موجود ہے، یتیم بچیاں ماں اپنی بچیاں کو لے کے آئی تے نبی پاک دی بیوی دے کول کھجورا چند کھجورا نے تے میرے آقا علیہ السلام دی بیوی نے انج کر کے انہاں دی ماں کو پڑھایا تے ماں نے پگڑی والے ایک تو دوئی سے کیتے ایک او دے منہ چ پا دیتا ہے کہ او دے منہ پا دیتا چاہیے پہنچی تے اما جی رونا شروع کر دیتا، آنسو بہاریاں تو آقا آ گئے، یہ عائشہ تینوں کیڑی شے نے روایا؟ فرمایا سوریا معاملہ میں گیا ہے تے فرمایا آقا فرماتے نے عائشہ میرا تے قصور نہیں، یہ اولاد تیری ہے تے رب دے ہاتھ سے کرے۔ تیز بات ہے کہ آقا دی بیوی روئی کہ میری اولاد بڑی دیکھو اولاد والے اتنا پیار محبت کرتے ہیں۔ اے نبی پاک دی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زندگی دے ایام گزار دیا ہے گیا اور ایک جنگ بڑی مسرت ہوئی ہے۔ اس جنگ دے اندر جدوں بھی کوئی جنگ دا ارادہ ہوئے آقا علیہ السلام اپنی بیویاں نال کھڑے مرم پٹی واسطے 100 چیزاں کی ضرورت پیندی ہے تے فرمایا اما جی خود دادیا نے قرہ اندازی کی تے میرا نام نکل آیا ہے تے میں صحابہ ساتھی سارے جا رہے تھے تے میں گلے تے ہاتھ پھیریا ہاتھ ٹوٹ کے گر گیا تے صحابہ بھی نبی پاک کی ہاتھ لگتے رہے، ادھروں آقا علیہ السلام ہکے تھکے آ کے تے میرے اٹھے جائے تے گود میری ہے آقا علیہ السلام اپنا سر کیا تے سو جاندے سو گئے۔ ادھروں صحابہ بھی ابو بکر نو تیری بیٹی کا قصور ہے کہ نماز لمبی جاتی ہے تے آقا آرام کر رہے ہیں تے آقا دا یار ابو بکر تھوڑا جا ہٹ کے آندے تھوڑی جی حکم آتے عائشہ صدیقہ نو یعنی این ماتے تیری وجہ سے کام ہو رہے نماز کا خیال نہیں، آقا سورے نماز لگتی جا رہی ہے پھر انہوں نے تکلیف تے بڑی دکھ بڑا ہے تے ہردیاں اس بات تے نہیں حضور ستے نے حضور اٹھ نہ پائے تکلیف برداشت کر لیے آرکار اٹھے تے آقا علیہ السلام نے دیکھا تے اللہ نے اسے ٹیلی فون بڑھایا ایسے میں بولا اگر پانی نہیں میسر پانی نہیں ملتا پاک مٹی لو کے بنا تیمم کر لو نماز پڑھ لو اللہ نماز قبول کر لیں گے۔ اے تیمم مطلب تیرا پسائے اس اما عائشہ صدیقہ دے ہار گم ہون دا نتیجہ کہ اے گم ہویا تے اللہ نے اصولت عطا فرما چھٹی۔ اے عائشہ سے دوسرا موقع ہے یہ بنو مطلق نہیں آیا ہے۔ حضور علیہ السلام تیاری کرتے ہیں قرہ اندازی کی تیر اما جی فرمانے نے میرا ہی نام نکل آیا ہے، میں حضور دے نام جنگ تو واپسی ہوئی اللہ جو جلال نے فتح عطا فرمایا بکریاں اور نقدیاں سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا، خوشی خوشی آ رہے ہیں بڑے خوشی دے نال۔ اب رات پہ گئی ایک جگہ سے پروڑ ڈالیا میرا ہوتل اس سواری کو تھلے لایا
تے صحابہ آرام کرن لگے تے اما جی فرما دیا نے میں اپنے ہوٹل جو نکل کے تے قضائے ہے جدوان تے دور نکل جانیا میں دور گئیا پھر واپس آیا تے میں گلے تے ہاتھ پھیریا او جڑا ہار سونے دا او گم ہو جاندا ہے او جڑا ہار میرا ذاتی ہار نہیں میں اپنی بہن سنا دے کو ہٹا لے کہ اسی دا چکنے پھاڑے جانوا تے کسی کو جُتی لی کسی کو گاڑی لی چھاپ لی فرمایا میں ہزاری دعوت تے لے کے آئی ہوں کہ میرے پاس پیغمبر کی بیوی ہے گلے سے ہاتھ پھیریا ہے وہ ہار گم ہو گیا ہے کہ میں دوبارہ لبن گئی ہے انی دیر تک آواز آتی ہے الرحیم کافر والو پیرا بڑا دور ہے سفر بڑا دور ہے اٹھو سواریاں اٹھائیاں تے نکل پڑ لیا تے میرے آقا نو نہیں پتا اس دے دل اما عائشہ صدیقہ موجود ہے انہاں دا ہوٹل خالی ہے جا کیویں سواریاں اٹھائیاں نہیں چلیاں جاندیاں نے تے او میدان خالی ہو جاندا ہے تے میں کوسی جگہ تے لیٹ جانیاں کہ میں بہت بڑی چادر جسم تے لپیٹ کے لمبے پیر نال جہا سی حضور نے حضرت مشتہ نو باہر پیچھے دی شہر گری گری ہوئی ہو چوک کے لائے پیچھے بلایا تو میں لمبے پیر نو لے لے میں کاف دے نال کر جاواں گی میں لیٹ گئی کافلا ٹور پہنا انی دیر تک مشتہ بھی آیا ایسے دیکھ کے نا یہ کچھ شہ گئی ہے میں شہ پڑھ لگا تے ویکھیا تے مومنا دی ماں لیٹی ہوئی ہے آج نبی دا صحابی آندا ہے خدا دی قسم میں ہاتھ نہیں لایا کوئی میں تھوڑا دور ہو کے نا میں تے اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون ترے دفعہ پڑھیا اما جی فرمایا تھوڑا جا کپڑا کھٹیا سی تے صحابی نے پہچان لیا تے مومنا دی ماں لیٹی ہوئی ہے تے آندی میں اٹھ کے جلدی نہ منہ لپیٹ لیا فرمایا صحابی میں پیچھے رہ گئی ہوں جلدی کر مینوں کاف نہ لا دے فرمایا میں سواری نو بٹھایا اب مومنا دی ماں نو اتے بٹھایا اگے بھارا پگڑیاں میں جا رہے ہیں جاندے آئی ایک جگہ تے آقا نے ترو ڈالیا صحابہ پریشان ہے کہ ایسا ہوتے نہیں اس قافلے وچ منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی موجود ہے اس اندر ادھر ساتھی حواری موجود نے انہاں ویکھیا او سامنے عائشہ آ رہی ہے کلی تے نال ایک بندہ نبی دا صحابی ہے اگر عائشہ چنگی ہے چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہندی طوفان تامیزی کی نہ نے برپا کر دیتا ہے عائشہ صدیقہ تے کو مطلع دیتی ہے اما جی فرماتیاں نے خدا دی قسم مینوں کوئی علم نہیں کی ہوا کی بن رہا ہے میں جلدی نال کر گئی ہوں میں جدوں کر گئی ہوں بیٹھی چند دن لگے نے تے طوفان برپا ہو جاندا ہے اے چیزاں میرے کنیاں کبھی ایسا چنگی نہیں اے تے طوفان برپا ہو جاندا ہے دن بہ دن پریشانی بڑھتی ہے پئی آقا بھی پریشان تے میں بھی پریشان اگے آقا گھر آندے تے اندر داخل ہو کے میرے نال گلاں کرتے پیار کرتے آندے یاش اے میری عائشہ کی حال ہے ایسا بڑا حال پوچھ دے فرمایا بابا ٹائم ہو گیا میں بیمار منجی دے نال منجی پڑ گئی کسی نے قاتل کسی تیر دے نال کسی نے کا معاملہ ہے ماں پیو دا جینا حرام بندا ہے جتنی طاقت دے نال داغ لگ جائے انہاں دا جینا حرام بن جاندا ہے فرمایا میں سنیا میں کنوں بولی
السلام آؤں تے دور کھدو کے دروازے جو پوچھ دے اے بیماری دا کی حال میں بھی رو کے آتی سونا میرا چنگال لگ دے جاتے تو میں تو سوچی آج میں بیکھا تو صحیح حضور علیہ السلام میں کتنا پیار ہے حاجی ازما کے میرے لیتی ہیں کہ فرمایا سونے تو آئی طبیعت میری وجہ نہیں ٹھیک میری بھی نہیں ٹھیک ایسے دیو اجازت میں اپنے اما کے گھر نہ چلی جاؤں حضور آگے ایسا جا چلی جا چلی جا فرمایا کہ کدی میرا نہا لیندے تے آقا علیہ السلام نے سمجھان دے فرمایا جا جلدی چلی جا فرمایا پتہ لگ گیا حضور نو کتنا پیار محبت ہے کیونکہ حضور علیہ السلام اتنا عائشہ نال پیار کرتے کہ نبی پاک کی بیوی آندی ہے اگر آقا علیہ السلام میرے نال اما عائشہ دی کا حضور دے آپس اندر پیار آندے نے آقا فرماتے نے اگر عائشہ میرے نال خوش ہوئے مینوں پھر بھی پتہ لگ جاندا ہے عائشہ اگر تو میرے نال ناراض ہوئے پھر بھی پتہ لگ جاندا ہے فرمایا جدوں میرے نال ناراض ہو جانی ہے وہ دعا نہیں ہے مینوں رب ابراہیم دے رب دی قسم ہے جدوں میرے نال خوش ہونی ہے مینوں تو بھی پتہ لگ جاندا ہے وہ دعا نہیں مینوں رب محمد دے رب دی قسم ہے تے ہون تے سارا ہی خراب ہو گیا جا عائشہ چلی جا آقا علیہ السلام کی بیوی اپنی ماں امی رمان دے کار گئی ہے ام رمان دے کار گئی ہے تے اتھ بھی زندگی گزار رہے تے میرے آقا علیہ السلام ایک دن آقا علیہ السلام ایک دن آئے اپنے سورے گئے ابو بکر صدیق دے کر گئے بیٹے عائشہ رو رہی ہے ماں رو رہی ہے پیو رو رہی ہے آقا میرے عائشہ کے گدی کاری بیٹھی ہے انسان دے ساتھ کتا ہی جاندی ہے پھر اللہ معاف کرنے والا معافی مانگ رہا ہے آقا علیہ السلام نے گل سن کے فرمایا میرا دماغ کہ حضور ہلے بھی ملتے ساتھ اللہ دے نبی جی میں تے وہی گل کہنی ہوں جیڑی گل یعقوب علیہ السلام نے یوسف دے کم کر گئی سی مصبر جمیل میں تے ہن صبر کرنی اللہم انا اشکو بسی وحسنی اللہ میں اپنا غم میں اپنا دکھ میں اللہ کے سامنے رکھ رہی ہوں جیڑا دکھ یعقوب نبی نے یوسف دا اپنے دل سما کے رب کے رکھے فرمایا او بھی میں انیا اللہم انا اشکو بسی وحسنی اللہ میں سارے غم پریشانیاں اللہ کے رکھ دیتی ہیں ارے گل ہو رہی ہے تے رب نے بھائی کر دیتی اے منجی جیڑی نا چڑ جلی تھوڑی جی وزن پیدا نا جہے وزن پی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ میں بولی جا رہی ہوں میں بولی جا رہی ہوں میرے تو دوباری بولی حضور میرے تو دوباری گلا کری جا رہی ہوں اے میری ماں جلدی نہ اٹھ کے میرے منہ تے ہاتھ رکھ رہی ہے فرمان کی ہے بیٹی اللہ کے نبی بیٹھے نے بولے تیرے مطلب سوال تو وہی ہوں چپ کر جا میں چپ کر گئی تے ہرے چوپی کی دیا کہ اللہ دے نبی کی امین سبحانکا حاضا بہتان عظیم فرمایا میاں شاہدی مزار ماندہ بہتان سی تو دے پاج اس وقت الخبیثات للخبیثین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین فرمایا خبیث مرد خبیث اور آواز نے خبیث مرد خبیث اور آواز نے فرمایا سونا تسی بھی پاک واڑی بیوی بھی پاک میں اتحاد کر چھڑیا پاک مردہ واسطے پاک بیویاں
امت واسطے پلیت آتا فرمایا میں رہندی دنیا تک لکھ دیتا ہے ہاذا بہتان عظیم اے بڑا بہتان ہے ان ظالموں نے تمہاری بیوی عائشہ صدیقہ پہ تہمت لائی ہے فرمایا میں چپ کر یہ عید آئی تے میری ماں رضوانہ دیے کہ یہ ان کے تعالی نبی کا شکریہ ادا تے تیا دی اماں کہتا ہے نبی کا شکریہ کیوں ادا کرے اللہ دے نبی آپ کی پہچان میں بھی پہچان ہے میں تے اس رب دا شکریہ ادا کرنی ہے جس رب نے آسمان تو سورۃ نور نازل کر دی میری عظمت ہے عطا دیا دے میں تے پھر گلی گلی کہنا جانا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی سے کر لیا مقدر بابا تیرے اماں نبی کا سنگ لایا مقدر بابا تیرے اماں نبی کا سنگ تو نے پایا تیرے بستر پہ جی وہی امیر قرآن لاتا تھا آقا علیہ السلام کی بیوی ہوتی ہے اللہ تو جلال دی قسمیں اتنے انعام میں اللہ نے نظر کی تیرے ہو کسے بیوی تے نہیں آئے پہلا انعام فرمایا میں اصلی حالت دے اندر میں جبریل و اپنے کار میں کیا اثر صحیح اصلی طور پہ جبریل نے اپنے گھر لے گیا کہ دوسرا انعام میں آ رہی ہوں کہ میرے آقا کی کہنے لے نی عائشہ رب کا فرشتہ ہے تینوں سلام پیش کر رہا ہے فرمایا کوئی نام آہی میرے حضور کا تے میرا رب اللہ نے کٹھا بنا دیتا فرمایا انیا بیویا میں جدو بھی بھائی اونی بسترہ ایشا دنگا تجبیر میرے بستر تجبیر لے کے آؤں فرمایا ایوی اللہ ذل جلال نے کہتا ہے آدیاں ساریاں بیویاں کوئی پیوہ کوئی طلاق یافتہ ہے او میں کلی گواری ایوی اعلان میرے دے کہ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لے عائشہ جبریل آئے نے تو انو سلام پیش کر دے لے کہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا تیرے بستر پہ جی وہی امین قرآن علاقہ طاہرہ کا لقب دے کر دیئے مدنی مسکراتا تھا طاہرہ کا لقب دے کر دیئے مدنی مسکراتا تھا تو امی آپ سچی تھی ہماری خود آدیا نے حضرت مریم نے تہمت لگی بچے نو منایا جب میری واری ادا تو امی آپ سچی تھی تیرا بابل بھی سچا تھا میری امی آپ سچی تھی تیرا بابل بھی سچا تھا امی آپ اچھی تھی تیرا محبوب بھی اچھا تھا یہ اچھوں کا گھرانہ تھا اچھا کا گھرانہ تھا اللہ کو پسند آیا میرے گھر دولہا بن کر محمد آیا تمہارے گھر دولہا بن کر محمد آیا لگی مریم پہ جب تہمت لگی جب مریم پہ تہمت کم سنو بلایا میری باری میرے مولا نے کیوں خاموشی تیری جدائی وہ مریم تھی
تھی تم عائشہ، وہ مریم تھی وہ عائشہ، تیرا اونچا مقام ایسا، تیرا ابو بکر صدیق اکبر شور خیر الانام محمد۔ اے میرے پاک پیغمبر کی پاک بیوی اماں جی عائشہ صدیقہ، اماں جی میں طیبہ تھا، میں صاحبہ تھا، عابدہ تھا، مومنہ دیندار تھا، جتنے بھی لیکن اللہ انہاں دی قبر کے لکھا کروڑا رحمت آگیبا اللہ کو دعا ہے، اللہ جو سنے سلائے اللہ دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ علی العظیم وصدق الرسول نبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔